أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہبند کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا تکبر اور فخر کے طور پر زیادہ نیچا کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن بندے کے لیے ازار یعنی جو تہبند ہے وہ باندھنے کا طریقہ یعنی بہتر اور اولا صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ نصف ساق کہتے ہیں کہ پنڈلی جو ہے اس کا درمیانی حصہ، تو پنڈلی کے درمیانی حصے تک ہو، اور نصف ساق اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو تو یہ بھی گناہ نہیں یعنی جائز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں ہے، یعنی اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو راوی کہتے ہیں حضرات گرامی کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا جو از راہ فخر و تکبر اپنی ازار گھسیٹ کر چلے گا۔ تو حضرات گرامی، ان احادیث مبارکہ میں فخر و غرور والا لباس استعمال کرنے والے کو سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے اس دن میں جب کہ ہر بندہ اپنے اللہ رب العزت کی نگاہ رحم و کرم کا سخت محتاج ہوگا اور آرزو مند بھی ہوگا، تو وہ اس کی نگاہ رحمت سے محروم رہیں گے جن کی پاجامہ، شلوار یا کپڑا یا ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اس دن کو ایسے شخص کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں گے اور ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں گے۔ حضرات گرامی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے اولا اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ تہبند جو ہے وہ اسی طرح پاجامہ یا شلوار یا جو بھی اس نے پہنا ہو وہ نصف ساق تک اور ٹخنوں کے اوپر تک ہو تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس سے نیچے جائز نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے اور اس پہ جہنم کی وعید ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سختی سے ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔